اگر آپ سی این سی فائبر لیزر مشین لگا کر ایک کاروبار سٹارٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو اس کاروبار سے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیلز جیسا کہ انویسٹمنٹ، اس میں اخراجات اور اس سے ہونے والا منافع، یہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں یہ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، تو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام عثمان ہے اور میں سی این سی فائبر لیزر مشینز بناتا بھی ہوں اور سی این سی فائبر لیزر کٹنگ کی سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہوں۔ تو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو۔ تو سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے جو چیز سب سے پہلے ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ہے فائبر لیزر کٹنگ مشین۔ تو دیکھیں، فائبر لیزر کٹنگ مشین جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لوکل میڈ یعنی پاکستانی، اور ایک ہوتی ہے چائنیز یا امپورٹڈ۔ تو جو لوکل میڈ مشین ہے وہ آپ کو 30 سے 40 لاکھ روپے کے لگ بھگ مل جاتی ہے، اور جو چائنیز مشین ہے وہ کم از کم 60 لاکھ روپے سے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اور آگے چلتے چلتے 80 لاکھ 90 لاکھ روپے تک اس مشین کی قیمت ہے۔ اگر کمپوننٹس کی بات کی جائے تو چائنیز مشینز اور جو پاکستانی لوکل مشینز ہیں ان میں جو کمپوننٹس ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں۔ تو کمپوننٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مین کمپوننٹس ہیں فائبر لیزر کٹنگ مشین کے وہ ہے اس کی سرو موٹرز، 4 موٹرز ایک مشین میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کٹنگ ہیڈ اس کو کہتے ہیں، اور پھر یہاں پہ ایک سورس لگا ہوا ہے جو فائبر لیزر کٹنگ سورس اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ آپ کو یہ جو چیز ہے یہ کنٹرولر ہے، فائبر لیزر سی این سی کنٹرولر اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چائنیز مشینز اور پاکستانی لوکل مشین میں سیم ہوتی ہیں۔ جو چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے یہ اس کا فریم۔ چائنیز مشینز کا جو فریم ہے وہ تھوڑا خوبصورت بنا ہوتا ہے، اس میں لائٹنگ وغیرہ اچھی ہوتی ہے۔ باقی ورکنگ جو ہے، ورکنگ اگر آپ نے اس طرح کی گرلز وغیرہ تیار کرنی ہے، اس طرح کی گرلز اگر آپ نے تیار کر کے مارکیٹ میں سیل کرنی ہے تو چائنیز مشین اور پاکستانی مشین کی جو ورکنگ ہے یا جو اس کی پریسیجن ہے وہ اس معاملے میں سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے بہت ہائی لیول کے انڈسٹریل اگر آپ نے کام کرنے ہیں جس میں بہت زیادہ آپ کو ہائی لیول کی پریسیجن چاہیے تو پھر چائنیز مشینز اس کے لیے بہتر رہتی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی وہ آپ کو اس طرح کے آکسیجن کے سلنڈرز آپ نے خریدنے ہوں گے۔ کم از کم آپ کے پاس 4 آکسیجن کے سلنڈرز اسپیئر پڑے ہونے چاہیے۔ تو ایک سلنڈر جو ہے وہ 25,000 روپے کا ہے، تو 4 آپ کو 1 لاکھ روپے کے ملیں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کو شیٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ شیٹس کا زیادہ سٹاک اپنے پاس رکھیں۔ یہ جوں آپ کے پاس آرڈر آئیں گے آپ ساتھ ساتھ شیٹس منگوا لیں، تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو ایک تو آپ کے پیسے بھی پابند نہیں ہوتے، اور دوسرا آپ کو رسک بھی کم ہوتا ہے کیونکہ شیٹس کا ریٹ آئے دن اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ تھی انویسٹمنٹ۔ اب اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے جو اگلی مین اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ کو کتنی جگہ کی ریکوائرمنٹ آپ کو ہوگی۔ تو جو اس سلسلے میں سب سے پہلا کمپوننٹ ہے وہ ہے مشین کی جو چوڑائی ہے وہ 6 سے 7 فٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو لمبائی ہے وہ 12 سے 13 فٹ اس کی لمبائی ہوتی ہے۔ پھر مشین کے بعد آپ نے ان سلنڈرز کو بھی مینیج کرنا ہوگا، کہیں نہ کہیں پہ رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے اسپیئر شیٹس بھی رکھنی ہے اپنے پاس، اور جو آپ نے شیٹس تیار کی ہیں، جو مال آپ نے تیار کیا ہے اس کو بھی آپ نے کہیں نہ کہیں مینیج کرنا ہوگا۔ تو اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے آفس بھی چھوٹا سا چاہیے ہوگا یا ایک ٹیبل چاہیے ہوگا جہاں پہ آپ بیٹھ کے ڈیلنگ وغیرہ کر سکیں۔ تو بہرحال منیمم جو ریکوائرڈ اسپیس ہے اس کاروبار کے لیے وہ 20 فٹ بائی 30 فٹ کم از کم ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ ہو تو وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے ہمارے پاس اس کاروبار سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ آپ کے روزمرہ کے اخراجات کتنے آئیں گے۔ تو ان میں ہم پر ڈے کا مطلب 8 ورکنگ آورز، یعنی صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک آپ اگر کام کریں تو اس دوران ایک دن کا خرچہ جو ہے یا وہ اخراجات میں ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کتنی کنزیوم کرے گی یہ مشین۔ تو دیکھیں، یہ مشین ہے 1500 واٹ کی، اور 1500 واٹ کی مشین کو چلنے کے لیے 4 سے 5 کلو واٹ آور اس کو بجلی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو
منتھلی جو بجلی کا بل ہے آپ کا 40 سے 50 ہزار روپے آپ کا یہ منتھلی بجلی کا بل، اگر آپ روز 8 گھنٹے اگر آپ مشین کو آپریٹ کرتے ہیں تو آپ کا 40 سے 50 ہزار روپے منتھلی بجلی کا بل آئے گا۔ اس کے علاوہ دوسری چیز آپ کے یہ سلنڈر ہیں، ایک سلنڈر کی ریفلنگ جو ہے وہ 2500 روپے کی ہوتی ہے، تو ایک سلنڈر آپ کا تقریباً 1 دن نکال لے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو اگلا ڈیلی کا یعنی کہ روزمرہ کے جو اخراجات میں جو چیز شامل ہے وہ یہ ہے اس کے کنزیومیبلز، جس میں یہ اس طرح کی نوزل استعمال ہوتی ہے، اور 2 طرح کے لینس استعمال ہوتے ہیں اس میں، ایک ہوتا ہے لوور پروٹیکٹیو لینس جو یہاں پہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے اپر پروٹیکٹیو لینس جو یہاں پہ لگایا جاتا ہے۔ نوزل اور یہ دونوں لینس، یہ 3 چیزیں 800 روپے کی، تینوں کی علیحدہ علیحدہ قیمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2400 روپے آپ کے تینوں کا خرچہ ہے، 20 سے 25 شیٹس یہ پروسیس کرتے ہیں۔ ابھی میں جو ڈسکس کر رہا ہوں جو اخراجات وہ 16 گیج کی شیٹ کے اکارڈنگلی کر رہا ہوں، کیونکہ اب شیٹ کی تھکنیس چینج ہوگی تو ظاہر ہے ہر چیز کی کنزمپشن بھی چینج ہو جائے گی، آکسیجن کی بھی کنزمپشن چینج ہو جائے گی، بجلی کی نہیں چینج ہوگی، بجلی کی میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں 40 سے 50 ہزار منتھلی خرچہ ہوگا، اور وہ اگر ہر روز آپ 8 گھنٹے مشین کو آپ آپریٹ کریں تب۔ بہرحال یہ تھا تیسرا آپ کا روزمرہ کا خرچہ اس بزنس میں۔ اخراجات جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے۔ اب اس میں ایک خرچہ جو ہے آپ کا بجلی کا وہ آپ ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سولر سسٹم لگا ہوا ہے، تو کم از کم آپ کو 7-8 کلو واٹ کا سولر سیٹ اپ آپ نے لگانا ہے، تو آپ کی یہ مشین صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک آرام کے ساتھ سولر پر چل سکتی ہے۔ ابھی ہے اپریل کا مہینہ، اور اپریل میں صبح 8 سے لے کے شام 4 بجے تک میں سولر پر اس کو آپریٹ کر رہا ہوں مشین کو، تو میرے پاس بھی سولر لگا ہوا ہے۔ اخراجات کے بعد ہم اب ڈسکس کرتے ہیں اس کا جو منافع ہے وہ کتنا ہے، تو ایوریج صرف میں بات کروں گا 16 گیج کی شیٹ کی، پھر سے میں بتا رہا ہوں، تو 16 گیج کی جو شیٹ ہے وہ 1500 سے 2000 روپے ایک شیٹ کے پیچھے آپ کو منافع ہوتا ہے۔ تو پورا دن کا مطلب صبح 8 سے شام 4 بجے تک 8 گھنٹے میں آپ تقریباً 10 سے 12 شیٹس آپ پروسیس آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب یہ 1500 سے 2000 جو میں نے آپ کو منافع بتایا، یہ ڈفرینٹ شہروں میں مختلف ظاہر ہے ریٹ ہے سی این سی شیٹس کا، تو آپ کا یہ منافع اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا منافع ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بیچ میں جو کٹ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں سے اسکریپ نکلتا ہے، وہ اسکریپ آپ کا جو ہے وہ بھی بک جاتا ہے، تو اندازاً ایک شیٹ جو ہے آپ کو 8 سے 10 کلو، نارملی 8 سے 10 کلو آپ کو ایک شیٹ 16 گیج کی جو ہے اس میں سے آپ کو اسکریپ مل جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے شہر میں اسکریپ کا جو ہے وہ کیا ریٹ چل رہا ہوگا، اور دن میں اگر آپ 10 سے 12 شیٹس اگر آپ پروسیس کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ 100 کلو کے لگ بھگ آپ کو ہر روز کا اسکریپ آپ کو ملے گا۔ اب اگلی چیز جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں بندے کتنے آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے اس کاروبار کے لیے، تو ایک تو بندہ ہوگا جس نے پبلک ڈیلنگ کرنی ہوگی، وہ آپ خود بھی ہو سکتے ہیں گاہکوں کے ساتھ ڈیل کرنا۔ دوسرے نمبر پہ اس مشین کو آپریٹ کرنے والا بندہ آپ کو چاہیے، تو وہی آپریٹ کرنے والا بندہ آپریٹ بھی کرے گا پلس ڈیزائن بھی کرے گا۔ میں تو اس چیز کے حق میں ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے کیا ان کے پاس کام کا رش زیادہ ہوتا ہے تو وہ آپریٹ کرنے والا بندہ علیحدہ سے انہوں نے اپنے پاس ہائر کیا ہوتا ہے، اور ڈیزائن کرنے والا بندہ علیحدہ سے ہائر کیا ہوتا ہے۔ تو اس مشین کو آپریٹ کرنا آسان ہے ایز کمپیئرڈ ود ڈیزائن کرنا، تو ایک عام میٹرک پاس بندہ بھی اس کو آرام کے ساتھ اس مشین کو آپریٹ کر سکتا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہی کوئی اسکریپ وغیرہ اوپر آیا، آپ نے یہاں سے اس بندے نے پاؤز کا بٹن دبانا ہے، مشین کو روک کے اسکریپ کو نکالا، پھر کنٹینیو اس نے ریموٹ سے چلا دینا ہے، یا آپ کی بارگیننگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے میں آپ ان کو اپنے پاس ہائر کرتے ہیں، تو وہ آپ یہاں سے یہ والا خرچہ آپ خود نکال سکتے ہیں۔
کوئی بھی کاروبار آپ کرتے ہیں تو اس میں رسک ہوتے ہیں، تو یقیناً اس کاروبار میں بھی رسک ہوں گی۔ وہ رسک کیا کیا ہے وہ اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو اس مشین کے جو مین کمپوننٹس ہیں ان کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ جو موٹرز ہیں ان کو سرو موٹرز کہتے ہیں۔ ان موٹرز کی بیک اینڈ پہ ان کے کمپیوٹر، سادہ لفظوں میں ان کے کمپیوٹر ہوتے ہیں جن کو سرو ڈرائیوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پھر اس کے بعد اگلا جو کمپوننٹ ہمارے پاس کٹنگ ہیڈ ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس کا یہ کنٹرولر ہے۔ کنٹرولر کے بعد ہمارے پاس اس کا یہ سورس ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ موٹر ہے۔ تو موٹر کے خراب ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ جو چیز خراب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی سرو ڈرائیو، وہ بھی وولٹیج کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ بہت ریئر کیس ہے، وہ سالوں میں ایک آدھ دفعہ موٹر کا جو سرو ڈرائیو ہے یہ خراب ہو جائے تو ہو جائے۔ تو اگر خدا نہ سے خراب ہو تو ان دنوں میں یہ 10 سے 12 ہزار روپے کی یہ آ رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا کٹنگ ہیڈ ہے۔ تو کٹنگ ہیڈ خراب نہیں ہوتا، کٹنگ ہیڈ کے اندر جو لینزز لگے ہوتے ہیں وہ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لیزر ہے وہ لیزر بیک مار جاتی ہے، یا آپ کے یہ لینس، اوپر والے لینس اور نیچے والا جو لینس ہوتا ہے، اپر اور لوور پروٹیکٹیو لینس ان کو کہتے ہیں، اگر یہ خراب ہوں اور ان کے باوجود آپ اس مشین کو چلا رہے ہو تو اس کے بیچ میں جو مررز یا بیچ کے جو اندر والے لینسز لگے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ ادھر پاکستان سے لوکل مل جاتے ہیں، تو یہ ریپیئریبل ہے، تو یہ بھی اتنا بڑا رسک نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے سورس۔ تو سورس کے خراب ہونے کا ویسے کوئی چانس نہیں ہوتا کیونکہ اس میں خود پروٹیکشن لگی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے بے احتیاطی کی، جیسا کہ اوپر اور نیچے والا لوور اور اپر پروٹیکٹیو لینس اگر خراب ہے اس کے باوجود آپ مشین کو چلاتے رہیں، تو یا تو یہ اس کے بیچ میں جو لینس لگا ہے وہ خراب ہوگا یا پھر سورس خراب ہو جائے گا۔ تو اس میں احتیاط کرنی ہوتی ہے، جو ہی کٹنگ کی کوالٹی ہلکی سی بھی ڈاؤن ہو آپ فوراً سے ان دونوں لینسز کو چیک کریں، اگر یہ خراب ہیں تو آپ ان کو چینج کر لیں، یا نوزل آپ کی خراب ہے تو آپ نوزل کو چینج کر لیں۔ اس کے بعد یہ الیکٹرانکس کمپوننٹس ہیں، جیسا کہ یہ ریلیز ہو گئیں یا سرکٹ بریکرز وغیرہ، اور اس کے علاوہ یہ ڈی سی پاور سپلائی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں عموماً خراب نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ خراب ہو جائیں تو آپ رسک کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ 2-3 ہزار روپے کی یہ ڈی سی پاور سپلائی ہے، باقی یہ 5-6 سے 100 روپے کی یہ ریلیز وغیرہ یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کمپیوٹر ہے، تو کمپیوٹر جو ہے وہ عموماً خراب نہیں ہوتا، لیکن اس کا بے احتیاطی اس میں کیا ہوتی ہے کہ آپ کا اس کے بیچ میں کاربن چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ مشین جب چلتی ہے تو اس میں جو جب کٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت کاربن بہت زیادہ، یہاں پہ کاربن کی ڈسٹ ہوتی ہے، تو وہ ڈسٹ کمپیوٹر کے اندر چلی جاتی ہے، اس کے اندر سرکٹس میں آپ کچھ دنوں کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں کمپریسر سے آپ بلو کر دیں یا بلور سے، تو یہ ہے کہ پھر ان کی خرابی کے چانس کم ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اینڈ پہ جا کے میں اب اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز کی انویسٹمنٹ کتنی چاہیے؟ 30 سے 40 لاکھ روپے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے اگر آپ نے لوکل پاکستانی مشین خریدنی ہے۔ اگر آپ نے اپنا چائنیز یا امپورٹنٹ مشین خریدنی ہے تو آپ کو 60 لاکھ روپے سے زیادہ چاہیے پیسے۔ تو یہ تھی انویسٹمنٹ، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہو تو میں تو یہی کہوں گا کہ میرے پاس بھی دیکھیں لوکل پاکستانی میرے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی مشین ہے، آپ لوکل مشین خریدیں، رزلٹ آپ کو وہی سیم ملے گا۔ تو اچھا، اس کے بعد اب منافع کی بات کریں، انویسٹمنٹ کے بعد منافع کتنا ہوگا؟ تو آپ کو اگر آپ ڈیلی 8 سے 10 گھنٹے آپ ڈیلی کا کام کرتے ہیں اور اس دوران آپ 12 شیٹس بھی پروسیس کرتے ہیں تو آپ کو سیدھے 24,000 روپے آپ کو یہ منافع ہو گیا جو آپ نے کیش کی صورت میں آپ کو ملا۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو اسکریپ ملے گا وہ تقریباً 100 کلو کے لگ بھگ آپ کو اسکریپ ملے گا۔ تو یہ تھا منافع۔ پھر اخراجات میں آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کا 40 سے 50 ہزار روپے بجلی کا بل آئے گا منتھلی، اور آپ کے ڈیلی کے 2500 کے لگ بھگ آپ کا جو آکسیجن کی سلنڈر کی ریفلنگ ہے وہ آپ کی، یعنی کہ ڈیلی کا سلنڈر آپ کا استعمال ہوگا۔ پھر آپ نے جو اپنے ورکرز کو، اس کا آپریٹر اور اس کا ڈیزائنر جو ہوگا اس کو جو تنخواہ دینی ہوگی وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کو کتنے میں بندہ وہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے۔ باقی یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے یہ چیزیں سمجھا دی ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ یوٹیوب پہ تھم نیلز لگے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ کاروبار کریں اتنا منافع، اتنا آپ کو نفع ہی نفع، اس طرح کے
جو تھمبنیلز والی ویڈیو ہیں وہ ان لوگوں کو خود کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا بول رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. میں یہ کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے جو بہتر نالج تھی وہ میں نے آپ تک ڈلیور کر دی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.